مزید آپ فرماتے ہیں پھر ان کی باہم ترتیب یوں ہے کہ سب سے پہلے افضل صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلیٰ حضرت نے پوری ایک ترتیب بیان فرمائی، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ کچھ خانقاہوں میں اس قدر دین سے دوری ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مدارس کا منہ نہیں دیکھا ہے، ان کی عادتیں ایسی خراب کی ہیں، سنیوں نے ایسی عادتیں خراب کی ہیں کہ بچپن میں ہی ان کے ہاتھ پیر چومنا شروع کر دیے۔ جن کے ہاتھ پیر آپ بچپن میں ہی چومیں گے تو انہیں کیا ضرورت ہے مدرسے میں جانے کی؟ ان کا ذہن تو ہم نے پہلے ہی خراب کر دیا ہے۔ آج جو خانقاہوں کے سجادگان ہیں، ہم ان کو اتنا چومتے ہیں، اتنا چاٹتے ہیں اور اتنا بھر بھر کے نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ وہ اوقات سے باہر ہو گئے، اور علم ہے نہیں۔ جب علم نہیں ہے تو جاہلانہ گفتگو کی جائے گی۔ خانقاہوں میں جو آج یہ ماحول خراب ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم سے کورے ہیں۔ آج ایک کلپ میں نے سنی خانقاہ فپون شریف کی، وہاں کے سید مظہر میاں صاحب ہیں، انہوں نے اپنا موقف ظاہر کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، پھر حضرت عمر فاروق اعظم کا مرتبہ ہے، پھر عثمان غنی کا مرتبہ ہے، پھر حضرت مولا کائنات کا مرتبہ ہے۔ اور خانقاہوں کو درس لینا چاہیے کہ آج جو ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں ایسی خانقاہوں کے خلاف بلند آواز کرنا چاہیے، اور ان کے خلاف جو ہے آواز کو بلند جب تک ہم نہیں کریں گے، خانقاہ ایسے ہی جماعت اہل سنت میں نفرتیں پیدا کرنے کا کام کرتی رہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری جماعت کے جو علماء ہیں انہوں نے منہ میں رسگلہ دبا لیا، اور کوئی مطلب ہی نہیں ہے ہمارا پیر کیا کہہ رہا ہے، بس انبھکتی انہوں نے بنا رکھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے جو لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ حق بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، یہ دھیان رکھو آپ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ہمارے عقائد و نظریات پر جو روشنی ڈالی ہے، اللہ کا شکر ہے قیامت تک امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تحریرات ہیں اسی طریقے سے پڑھتے رہیں گے لوگ، اور مسلک اعلیٰ حضرت کی جو ترویج و اشاعت ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے کرتے رہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کی عظمت کے حوالے سے چند باتیں آپ عرض کر لیں، پھر فاتح خوانی ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے کے حالات بہت خراب ہو گئے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لوگ دشمن ہو گئے، بہت زیادہ پریشان کرنے لگے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے لیے تشریف لے گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی شہزادی حضرت اسماء سے فرمایا، بیٹا مکے کے حالات بہتر نہیں ہیں، لوگ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، لہذا تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم روزانہ تازہ کھانا بنا کے غار ثور تمہیں لے کے آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ غار ثور کا سفر اتنا کٹھن ہے کہ کئی لیٹر پانی پی پی کے اوپر تک لوگ پہنچ پاتے ہیں، یہاں تک کہ جو بہت زیادہ نازک لوگ ہوتے ہیں ان کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ پتھریلا علاقہ ہے، کافی اونچائی ہے اس کی۔ آپ نے اپنی شہزادی سے نصیحت فرمائی کہ بیٹا روزانہ تم تازہ کھانا بنا کے غار ثور تمہیں لے کے آنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے لیے تشریف لیے گئے۔ پہلا دن گزرا، دوسرے دن ابو جہل اور اس کے پیروکار جو مکے کے بہت زیادہ ظالم و جابر لوگ تھے، یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پر آئے اور دروازے کو کھٹکھٹایا، آواز دی کہ کہاں ہیں ابوبکر صدیق؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھانا بنا رہی تھی، کئی آوازیں دی تو آپ نے دروازے کو کھولا اور پوچھا کیا کام ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ بتاؤ تیرے باپ اور محمد عربی کہاں ہیں، مکہ چھوڑ کے کہاں فرار ہو گئے؟ اب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ امتحان کا وقت تھا، اب آپ کے دل میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ اگر میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ مجھے پتہ نہیں تو شریعت میں میری گرفت ہوگی، اور اگر میں نے بتا دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد گرامی ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ غار ثور تشریف لے گئے تو یہ ظالم غار ثور تک چلے جائیں گے اور وہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت اسماء کا جواب سنیں اور اپنے اندر محبت ابوبکر صدیق اور محبت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا فرمائیں۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میں نے یہ عزم کر لیا کہ میں جھوٹ بھی نہیں بولوں گی اور میں سچ بول کے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کروں۔ کیا آپ نے فرمایا کہ اے ابو جہل، مجھے معلوم ہے کہ میرے والد اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، لیکن میں تجھے بتاؤں گی۔
اللہ، آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ کہاں گئے، آپ نے بتا دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، لیکن میں تجھے نہیں بتاؤں گی۔ جب اتنا کہا حضرت اسماء نے تو ابو جہل نے زور سے حضرت اسماء کے تماچا مارا، آپ ایک پتھر پہ جا کے گری اور آپ کا کان میں جو بھی چیز پہنی تھی وہ کان پھٹ گیا اور کان سے خون بہنے لگا۔ آپ نے اپنے کان پر کپڑا وغیرہ باندھا، پھر کھانا بنایا، کھانا بنانے کے بعد آپ غار ثور تشریف لے گئے۔ کتنا لمبا سفر تھا۔ بہرحال وہاں پہنچنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اپنے والد گرامی کو دیکھا اور کھانا آپ نے پیش کیا۔ تو آپ کے جو کپڑا بندھا ہوا تھا یہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا تو پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، تمہارے کان پر یہ کپڑا کیوں بندھا ہوا ہے؟ تو پوری بات آپ نے بتائی کہ ابا حضور جب آپ چلے آئے تو ابو جہل اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آیا اور اس نے آپ کا پتہ پوچھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، کیا تم نے پتہ بتا دیا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر کہا کیا کہا؟ تو حضرت اسماء فرماتی ہیں میں نے یہ کہا مجھے پتہ ہے لیکن میں تمہیں بتاؤں گی نہیں۔ اسی پر اسے غصہ آیا اور اس نے زور سے میرے تماچا مارا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی ابو بکر سے راضی ہوگا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ابو بکر صدیق آئے اور کہا، یا رسول اللہ اب نمازیں جو ہے وہ کھلم کھلا ادا کی جائیں گی، اذان کھلم کھلا پڑھی جائے گی، اب چھپ کے اللہ کی عبادت ہم سے نہیں ہونے والی۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر مکے کے حالات بہت خراب ہیں، یہاں کے کفار جو ہے بہت زیادہ شور و غل کریں گے جب ہم کھلم کھلا نمازیں پڑھیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت فرمائی کہ ٹھیک ہے اب ہم کھلم کھلا نمازوں کی پابندی کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور کئی لوگ آپ کے ساتھ مسجد حرام یعنی کعبہ شریف کے قریب پہنچے۔ اسلام کا یہ پہلا خطبہ تھا جو علل اعلان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا۔ نمازیں پڑھی گئیں، ادھر خطبہ ہوا، ادھر جو کفار تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ٹوٹ پڑے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ ان واقعات سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ مذہب اسلام کی جو ترویج و اشاعت ہوئی ہے وہ کس ماحول میں ہوئی ہے، ذرا اس پر غور کریں آپ۔ واقعات تو بہت ہیں لیکن ہمیں سوچنا یہ ہے کہ آج مذہب اسلام ہمیں جس آسانی کے ساتھ ملا ہے تو کیا ہم مذہب اسلام پر مکمل طریقے سے پابند ہیں؟ پہلے کے مسلمان تھے جو چپ چپ کے نمازیں ادا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا تو ابن دغانہ غالباً اس کا نام ہے، تو اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضمانت لی تھی کہ اے مکے کے لوگوں تم ابو بکر صدیق کو کوئی اذیت مت پہنچانا، میں نے اس کو اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے۔ اور حضرت ابو بکر سے کہا کہ بھائی دیکھو تمہیں نماز پڑھنا ہے تو تم اپنے گھر میں پڑھ لیا کرو، تمہیں قرآن پڑھنا ہے تو اپنے گھر میں پڑھ لیا کرو، علل اعلان قرآن اور نماز مت پڑھا کرو، مکے کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس وقت بات مان لی۔ آپ اپنے مکان کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اذان پکارتے تھے، تو مکے کے لوگ اذان کی آواز سن کے، قرآن کی تلاوت کی آواز سن کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد جمع ہو جایا کرتے تھے۔ اب مکے کے لوگوں کو پھر پریشانی کہ ابھی تو جب یہ میدان میں پڑھتے تھے تو لوگ ان کے پاس جمع ہوتے تھے، اب یہ مکان کے اندر پڑھتے ہیں تب بھی لوگوں کا ہجوم جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے۔ پھر مکے کے جو کفار تھے بڑے بڑے، انہوں نے دگانہ سے کہا کہ بھائی دیکھو بات بگڑ جائے گی، ابو بکر کو سمجھا لو۔ وہ زور زور سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور لوگ ان کے پاس جمع ہوتے ہیں، اور مکے میں ایک ایسا ماحول بن گیا تھا کہ قرآن کی جو لوگ آواز سنتے تھے، صورتیں سنتے تھے، تو وہ قرآن کے ہی ہو کے رہ جاتے تھے، وہ اپنے باطل مذہب کو چھوڑ دیتے تھے اور مذہب اسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتے تھے۔ قرآن میں وہ تاثیر تھی۔ حضرت ابو بکر کے پاس وہ شخص آیا اور کہا بھائی دیکھو میں نے تمہاری ضمانت لی تھی، اگر تمہارے یہی حالات رہے، تم زور سے قرآن پڑھو گے، اذان پڑھو گے، تو ہم تمہاری ضمانت نہیں لیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری ضمانت تمہیں مبارک ہو، ہم تو اسی طریقے سے الحمدللہ اللہ کے ذکر کو بلند کرتے رہیں گے۔ یہ جذبات، یہ کوالٹی آخر کیسے پیدا ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال قریب آیا تو آپ نے اپنی بیٹی کو بلایا، حضرت اسماء کو، اور کہا کہ بیٹا میرے رخصت کا وقت ہے اور جو جائیداد میرے پاس بچی ہے اس کو قرآن کی روح سے آپس میں تقسیم کر لینا، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں وراثت۔
وراثت میں لڑکی اور لڑکے دونوں کو پراپرٹی دی جاتی ہے. ہمارے تو لوگوں نے ماحول یہ بنا رکھا ہے کہ لڑکی کی شادی کر دو، جہیز دے دو، ہمارا حصہ ادا، ہمارا حق ادا ہو گیا. ایسا نہیں ہے. لڑکی کو بھی پراپرٹی میں سے دیا جائے گا اور لڑکوں کو بھی پراپرٹی میں سے دیا جائے گا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو بلا کے فرمایا کہ قرآن نے جو حکم دیا ہے وراثت کا، اسی اعتبار سے تم آپس میں یہ جو بھی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسے آپ بانٹ لینا. اور کیا کہا تھا کہ تمہارے 2 بھائی ہیں اور تمہاری 2 بہنیں ہیں. تو حضرت اسماء نے کہا کہ ابو جان، ہم بہنیں تو 2 ہی ہیں، ایک حضرت عائشہ ہیں اور ایک حضرت اسماء نے فرمایا ایک میں ہوں، اور کون سی میری بہن ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری جو سوتیلی ماں ہیں حبیبہ بنت خارجہ غالباً کا نام ہے، ان سے وہ اس وقت حمل میں ہیں، ان سے ایک بیٹی پیدا ہو. ذرا غور کریں، لوگ نبی کے علم غیب پہ حملہ کرتے ہیں. یہ تو حضور کے صحابی ہیں حضرت ابوبکر صدیق، ابھی پیدائش نہیں ہوئی ہے، مشینیں تو آج چلی ہیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا کہ تمہاری سوتیلی ماں جو حمل سے ہیں ان سے ایک بیٹی پیدا ہوگی. اور زمانے نے دیکھا کہ جب ان سے ایک بچہ پیدا ہوا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ بیٹی تھی، اور اس کا نام حضرت ام کلثوم رکھا. سبحان اللہ. ہم لوگ الحمدللہ جس مذہب و ملت پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایسا پاکیزہ مذہب ہے، یہ ایسا صاف ستھرا مذہب ہے کہ الحمدللہ مذہب اسلام سے اچھا اور صاف ستھرا اور طیب و طاہر مذہب کہیں بھی آپ چلے جائیں آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن ہمیں افسوس ان چیزوں پہ ہوتا ہے کہ ہماری محفلیں جو ہیں وہ بزرگان دین کے ذکر سے خالی ہیں. بزرگان دین کا ذکر کیا تو جاتا ہے لیکن ان کی زندگی کو اپنے لیے لازم قرار نہیں دیا جاتا ہے. آج میں نے ایک مولانا الیاس قادری صاحب کی ایک تحریر پڑھی تو اس میں یہ تھا کہ میں اپنے مریدوں کو وصیت کرتا ہوں جس راستے پہ میں ہوں اسی راستے پہ میرے مریدوں کو چلنا چاہیے. آج کل کے پیر اگر یہ بولی بولنا شروع کر دیں تو الحمدللہ بہت کام ہو سکتا ہے. خانقاہیں ہماری ایسی ان میں دیمک لگتی چلی جا رہی ہے، ایسی دیمک لگتی چلی جا رہی ہے کہ خانقاہوں سے اب علم اٹھتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ ابھی میں نے عرض کیا کہ چوما چاٹی اتنی ہم نے کر دی ہے کہ ان کے دماغ خراب کر دیے. مدارس میں پڑھنے نہیں جاتے ہیں، کالج نہیں جاتے ہیں، چونکہ ان کا ایک ماحول یہ بن چکا ہے کہ جب پیسہ ایسے ہی آ رہا ہے تو ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو بھیا میں آپ سے آج کی اس محفل سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ انہی خانقاہوں سے وابستہ ہوں جو مسلک اعلیٰ حضرت کے طور طریقے پر اپنی خانقاہوں کو چلاتے ہیں. ورنہ آپ چھوڑ دیجئے کوئی خانقاہ ہو، چاہے وہ میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن ہاں کچھ ایسی خانقاہیں مشہور ہیں کہ جن کے حالات بہت خراب ہیں. لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ صاحب سید صاحب ہیں، سید صاحب ہیں. تو سید صاحب اگر ہیں، اگر وہ مذہب و ملت کے خلاف کام کریں گے تو ہم ان کی تعظیم و توقیر نہیں کریں گے. ان سے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جب تک سید سے کفر صادر نہ ہو اس کی تعظیم کی جائے. لیکن صحابہ اکرام کے درمیان یہ جو نخرہ ڈالا جا رہا ہے، یہ جو نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے، اس سے بھی آپ یہ سمجھیں کہ ایمان کا طوطا اڑ جائے گا. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے، کچھ لوگ ابھی بلال شمسی صاحب نے کہا کہ کچھ نعت خواہ ہیں اور کچھ قوال ہیں جو یہ کلام پڑھتے ہیں کہ دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر. یہ ہماری بولی نہیں ہے، یہ رافضیوں کی بولی ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کلام نہ سنیں اور ایسی قوالیاں نہ سنیں جس سے جماعت اہل سنت کا ماحول خراب ہو. جو ترتیب ہے صحابہ اکرام میں، اسی ترتیب کے مطابق ہمیں الحمدللہ اپنے اسلاف کو ماننا ہے، صحابہ اکرام کو ماننا ہے اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی لوگ موجود تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق اور رونے لگے. جب آپ بہت زیادہ رونے لگے تو محفل کے اور لوگ تھے وہ بھی بہت زار و قطار رونے لگے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، لوگ روتے رہے. پھر حضرت ابوبکر صدیق پھر سے رونے لگے. پھر جب آپ خاموش ہو گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ اے ابوبکر صدیق آپ کیوں رو رہے تھے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب میں موجود تھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جا. اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے ارد گرد کوئی موجود نہیں تھا اور آپ بار بار یہ فرما رہے تھے کہ دور ہو جا، دور ہو جا۔ یا رسول اللہ کون تھا اس وقت جس سے آپ یہ فرما رہے تھے دور ہو جا؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ دنیا تھی، دنیا مجھ سے چپٹ رہی تھی، مجھے اپنے قابو میں کر رہی تھی، اور جب میں نے اس سے کہا کہ دور ہو جا، دور ہو جا، تو دنیا مجھ سے دور ہو گئی، اور دنیا کہنے لگی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم تو بچ گئے، لیکن تمہارے بعد جو لوگ ہوں گے وہ دنیا سے بچ نہیں پائیں گے۔ اللہ! اور آج وہی حال ہے، ہم دنیا میں ایسے مل گئے کہ ہمیں اپنے دین کی پرواہ نہیں ہے، غیر شرعی کام کرنا شروع کر دیے۔ اسی لیے آج ہمارے یہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ دینی اور مذہبی نہیں ہوتے ہیں، چونکہ ماحول ہم نے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کسی کام کی شروعات کی جائے تو اللہ کے نام سے کی جائے۔ اب شادی کرنا سنت ہے، اور اس سنت کے موقع پر جب ناجائز و حرام کام کیے جائیں گے تو بظاہر یہ ہے کہ ہماری نسلیں کیسے پیدا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گزشتہ زمانے کے اعتبار سے جب وہ کسی علاقے میں گیا تو اس وقت وہ جادوگیری کا کام کرتا تھا۔ جب وہ اس علاقے میں گیا تو کوئی شخص اسے ملا، اس نے کچھ اس کو رقم دی اور اس سے وہ کوئی چیز خرید کے لایا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نے پیش کی، آپ نے اس کو کھا لیا۔ کچھ دیر کے بعد آپ کو ہوش میں آپ نے سوچا کہ اس سے پوچھ تو لیں کہ یہ کہاں سے لے کے آیا، تو اس سے پوچھا کہ بھائی یہ سامان کہاں سے لائے ہو؟ تو کہا کہ حضور میں زمانے جاہلیت میں کچھ جادوگیری کا کام کرتا تھا، جب میں اس علاقے میں گیا تو ایک شخص مجھ سے خوش ہو گیا، اس نے خوشی میں مجھے چند پیسے دیے اور پھر میں اس سے یہ چیز خرید کے لایا جس چیز کو آپ نے کھا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گلے میں انگلیاں ڈال کر جو چیز کھائی تھی وہ آپ نے نکال دی۔ اور یہاں تو ہوش ہی نہیں ہے، جو چیز ہے وہ سب پیٹ کے اندر۔ رزق حلال کھائیے، جب حلال کھاؤ گے تو الحمدللہ وہ اثر ہماری اولادوں کے اندر پایا جائے گا۔ پروردگار ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔